آج بات ہوگی ایک ایسی شخصیت کی جس کی کہانی ایک عالم سے شروع ہو کر ایک جنگجو تک پہنچی اور پھر وہ ایک عالمی انسانی ہیرو بن گئے۔ یہ داستان ہے امیر عبد القادر کی، ایک ایسا ہیرو جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال، ایک سچا ہیرو آخر ہوتا کون ہے؟ کیا وہ جو میدان جنگ میں فتح حاصل کرے یا وہ جو انسانیت کے وقار کو بلند کرے؟ یہ سوال اس پوری داستان کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو امیر عبد القادر کی کہانی تلوار سے نہیں بلکہ قلم اور کتاب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک عالم دین کی متقیانہ زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جو جنگ کے لیے نہیں بلکہ علم اور ایمان کے لیے وقت تھی۔ چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سال تھا 1808۔ الجزائر کا ایک گاؤں الگدنا، جہاں ایک معزز مذہبی خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور صرف 17 سال کی عمر میں یعنی 1825 تک وہ اپنے والد کے ساتھ مکہ کا سفر حج بھی کر چکے تھے۔ یہ وہ تجربہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کے لیے ان کے اخلاقی اصول طے کر دیے۔ اور وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے، چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر کے حافظ کا درجہ حاصل کر لیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے علم کلام، فقہ، فلسفہ اور زبان کے علوم میں بھی گہری مہارت حاصل کی۔ مطلب ان کی بنیاد ایک جنگجو کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے دانشور کی تھی۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مزاحمت کی آواز اٹھی اور ایک عالم کو قیادت کی ذمہ داریوں میں دھکیل دیا گیا۔ سال تھا 1830۔ فرانس نے جزائر پر حملہ کر دیا اور بس اس ایک واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ علمی زندگی کا پرامن دور ختم ہوا اور ایک نئے غیر یقینی باب کا آغاز ہو گیا۔ حملے کے صرف 2 سال بعد 1832 میں الجزائر کے قبائل نے اس نوجوان عالم میں امید کی ایک کرن دیکھی۔ انہوں نے عبد القادر کو اپنا امیر یعنی کمانڈر منتخب کر لیا۔ سوچیں ذرا، جو شخص کل تک کتابوں اور علمی مباحثوں میں رہتا تھا وہ اچانک اپنی قوم کا سپہ سالار بن گیا۔ لیکن وہ کوئی روایتی کمانڈر ثابت نہیں ہوئے۔ عبد القادر نے قیادت کو ایک بالکل نئی سمت دی۔ وہ تھے ایک باوقار جنگجو امیر جنہوں نے جنگ کے دوران اخلاقیات کا ایک نیا ضابطہ قائم کیا۔ اچھا، ذرا اس زمانے کو ذہن میں لائیے۔ 19ویں صدی میں جنگ کا مطلب اکثر بے رحمی اور تشدد ہوتا تھا، لیکن عبد القادر نے اپنے گہرے اسلامی اور صوفیانہ عقائد کی بنیاد پر ایک بالکل مختلف راستہ اپنایا۔ انہوں نے قیدیوں سے انسانی سلوک اور ان کے حقوق کے احترام پر زور دیا۔ یہ اس دور کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی۔ ان کے اصول اپنے وقت سے اس قدر آگے تھے کہ آج کے مورخین فرانسیسی قیدیوں کے ساتھ ان کے سلوک کو مستقبل کے جنیوا کنونشن کا ایک ابتدائی نمونہ مانتے ہیں۔ جی ہاں، وہی قوانین جو آج بھی جنگ کے دوران انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ کئی سالوں کی مزاحمت کے بعد عبد القادر کو ہتھیار ڈالنے پڑے، انہیں قید کر لیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوتا ہے، قیدی سے نجات دہندہ بننے کا سفر، جو میدان جنگ سے بہت دور ان کے کردار کا اصل امتحان تھا۔ رہائی کے بعد وہ دمشق میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن 1860 میں شہر میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید کشیدگی پھوٹ پڑی، جو دیکھتے ہی دیکھتے خطرناک فسادات میں بدل گئی۔ جب مشتعل ہجوم عیسائیوں پر حملہ ہوا تو امیر عبد القادر نے ایک ناقابل یقین قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر 10,000 سے زیادہ عیسائیوں کو، جن میں یورپی سفارتکار بھی شامل تھے، اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کی حفاظت کی۔ 10,000 سے زیادہ! ان کی اس غیر معمولی اخلاقی جرت نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پوپ پائز نیم ہوں، ملکہ وکٹوریہ ہوں، امریکی صدر یا پھر ان کے سابق دشمن فرانسیسی حکومت، سب نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کی زندگی ایک ایسی پائیدار عالمی میراث چھوڑ گئی جو آج بھی قائم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امیر عبد القادر کو آخر آج کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، الجزائر میں تو وہ قومی ہیرو ہیں، جدید قوم کے بانی مانے جاتے ہیں، لیکن ان کی میراث کسی ملک کی سرحدوں میں قید نہیں۔ وہ مذہبی بقائے باہمی کے ایک زبردست مثال ہیں، دیانتداری اور وقار کی ایک ایسی علامت جو کسی ایک قوم یا مذہب تک محدود نہیں۔ اور یہ ہمیں واپس ہماری اسی پہلے سوال پر لے آتا ہے۔ آج کی اس بٹی ہوئی دنیا میں جہاں اختلافات گہرے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے باوقار ہیروز کون ہیں؟ امیر عبد القادر کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچی بہادری صرف جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ انسانیت کو متحد کرنے میں ہے۔